السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیوز نیٹ ورک کی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہر پیر کو پیش کیے جانے والا آپ کا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری آپ ملاحظہ فرمائیں، جس کے میزبان معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم سے امید ہے ناظرین کرام آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے. میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آج کی ہیلتھ ڈائری کا جو موضوعات ہیں اس میں ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مسائل، شعبہ حسابات کی زبوں حالی اور میڈیکو لیگل کی پیچیدہ صورتحال کے حوالے سے آج میں آپ سے گفتگو کروں گا. ڈرگ ایڈمنسٹریشن وفاقی اور صوبائی سطح پر ادویہ کی تیاری سے لے کر اس کی ترسیل اور فروخت تک کی تمام تر ذمہ داری حکومت کے محکمہ صحت کے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے. بدقسمتی سے گزشتہ 2-2.5 عشروں سے صوبہ سندھ کا ڈرگ ایڈمنسٹریشن ماضی کی حکومتوں اور موجودہ حکومت کی عدم توجہی کے باعث اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صوبہ سندھ میں ڈرگ ایڈمنسٹریشن میں اس وقت نہ تو صوبائی چیف ڈرگ انسپیکٹر ہے اور نہ ہی سیکریٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ اور نہ ہی ڈویژنل ڈرگ انسپیکٹرز پورے صوبے میں ایک بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے ڈائریکٹر کی پوسٹ جو گریڈ 20 کی ہے وہ کئی سال سے گریڈ 19 کے افسر کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گریڈ 19 اور 20 کے افسر ہی نہیں ہیں، اور کوالٹی کنٹرول بورڈ کے سیکریٹری کی جو ذمہ داری جس خاتون کے سپرد کی گئی ہے وہ خاتون سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جانب سے اس عہدے کی اہل ہی نہیں ہے، اور کورٹ کے فیصلے کے باوجود اسپتال فارمیسی کی فارماسسٹ خاتون کو اس وقت کوالٹی کنٹرول بورڈ کے سیکریٹری کی حیثیت سے تعینات رکھا گیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ موجودہ حکومت میں جب وزیر اعظم نے ملک بھر میں ادویہ کے شارٹیج کے حوالے سے گزشتہ دنوں تمام صوبوں سے چیف ڈرگ انسپیکٹرز کی میٹنگ ڈریپ میں طلب کی گئی ادویہ کی قلت اور قیمتوں کے حوالے سے، تو محکمہ صحت سندھ کی جانب سے ایک گریڈ 17 کے ڈرگ انسپیکٹر نے ڈرگ 20 کے گریڈ کی اسامی کی نمائندگی کی. اور جب حکومت کو، محکمہ صحت کو یہ احساس ہوا تو طویل عرصے سے گریڈ 17 کے 12 ڈرگ انسپیکٹرز کی رکی ہوئی ترقی کے عمل کو گزشتہ مہینے ہی باقاعدہ عمل میں لایا گیا، اور 12 ڈرگ انسپیکٹرز کو گریڈ 17 سے 18 میں ترقی دی گئی، اور پھر 18 گریڈ کے ہی ایک فعال اور ٹیلنٹ ڈرگ انسپیکٹر کو ڈریپ کی میٹنگ میں اب مسلسل بھیجا جا رہا ہے، جو پھر بھی قاعدے اور قانون کے بالکل برعکس ہے. اور یہ بھی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ صوبے میں کئی ماہ سے ڈرگ کورٹ جو ہے وہ ممبران کی تعداد پوری نہ ہونے کی وجہ سے غیر فعال ہے. اب آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دوران
آپ نے کئی سال سے صوبہ سندھ میں عدویہ کے غیر قانونی کام کرنے والی مافیا کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور وہ اسامیاں جو 30 سال قبل پہلے منظور شدہ تھیں، وہ اسامیاں بھی اس وقت پوری طرح سے افسروں سے بھری ہوئی نہیں ہیں۔ یہ تمام تر ذمہ داری محکمہ صحت سندھ اور حکومت سندھ کی ہے۔ اور پھر اب آپ نے جب سیاسی فوائد کے لیے صوبے میں نئے اضلاع تو قائم کر دیے ہیں، لیکن ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے نئے ڈرگ انسپیکٹرز کی اسامیوں کو منظور نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے صوبے کے کئی اضلاع میں ایک ڈرگ انسپیکٹر جو ہے سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس 2 اضلاع میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا کیا حال ہے اور حکومت اس پر کتنی توجہ دے رہی ہے۔ میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ محکمہ صحت سندھ میں جس بری طرح سے ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے شعبے کو محکمہ صحت سندھ کی جانب سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ اس کا فوری نوٹس لیں، کیونکہ اس وقت صوبے میں جو ہسپتال فارماسسٹ کی اسامیاں متعارف ہوئیں گزشتہ جنرل مشرف دور کے اندر، ان فارماسسٹ کو بھی ان سے اصل ڈیوٹی لینے کے بجائے انہیں ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، اور تمام بڑے اور چھوٹے اسپتالوں کے اندر فارماسسٹ کی جگہ جمعدار، پیون، چپراسی، وارڈ سرونٹ یہ لوگ ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ جب باقاعدہ فارماسسٹ وہاں پر موجود ہیں تو فارماسسٹ کو لال بتی کے پیچھے لگانے کے بجائے ہسپتالوں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہسپتال فارمیسی کے جو فارماسسٹ ہیں ان کو ادویہ کے اسٹورز کے اندر، ڈسپنسریز کے اندر تعینات کریں، نہ کہ ان کو لال بتی کے پیچھے لگایا جائے۔ اب آپ آ جائیے محکمہ صحت سندھ کے شعبہ اکاؤنٹس کی جانب۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ گزشتہ 30 سال کے دوران شعبہ اکاؤنٹس کے جو لوگ ریٹائر ہوئے ان کی جگہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ یا اکاؤنٹنٹ کو تاحال بھرتی نہیں کیا گیا، بلکہ حیرت انگیز طور کے اوپر ویکسینیٹر، مارچری اٹینڈنٹ، مالی، جمعدار، ڈسپنسر اور نہ جانے کون کون سی پوسٹیں رکھنے والے لوگوں کو شعبہ حسابات میں آج اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ سول اسپتال کراچی میں ٹراما سینٹر، اسکن انسٹیٹیوٹ، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد اور اسی طرح سے دیگر ہسپتالوں میں اصل اکاؤنٹ اسسٹنٹ کے بجائے چلڈرن اسپتال نیو کراچی وہ لوگ اکاؤنٹ اسسٹنٹ بنے ہوئے ہیں جنہیں جعلی اور مشکوک اکاؤنٹ اسسٹنٹ کہا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ تمام ادارے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، اس میں سے صرف سول اسپتال اور ٹراما سینٹر، شہید بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر اربوں روپے کے بجٹ کے سالانہ رقم ان اسپتالوں میں محکمہ صحت سندھ کی جانب سے ان اداروں کو دی جاتی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ سول اسپتال کراچی میں ایک نہیں 2 اکاؤنٹنٹ اسسٹنٹ نے قبل از وقت خود باقاعدہ ریٹائرمنٹ لی، اور یہ ریٹائرمنٹ کیوں لی اس بات کو آپ خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور آج
ایک سپرمین اکاؤنٹنٹ جن کا نام عبدالوہاب یوسفانی ہے، ان کی اصل پوسٹنگ سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ہے، اور یہ 4-5 برس پہلے ڈیزیز کوٹے کے اوپر سول اسپتال کراچی میں بجٹ اکاؤنٹنٹ کی اس اسامی پر بھرتی ہوئے تھے جو 11 گریڈ کی اسامی تھی اور ناقابل ترقی اور ناقابل تبادلہ تھی۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بجٹ اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے بھرتی ہونے والے عبدالوہاب یوسفانی نے سول اسپتال کراچی میں اپنی بنیادی ذمہ داری کے لیے ایک روز بھی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی، اور اگر انہوں نے بجٹ اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے کوئی کام کیا ہے تو یقیناً اس کا ریکارڈ سول اسپتال کے شعبہ حساب میں موجود ہونا چاہیے، لیکن شعبہ حساب میں ایک صفحہ بھی اس ریکارڈ میں آج تک موجود نہیں ہے، بلکہ انہوں نے نہلے پہ دہلا کام یہ کیا کہ جس ڈیزیز کوٹے کے اوپر ناقابل ترقی اور ناقابل تبادلہ اسامی پر یہ بھرتی ہوئے تھے، انہوں نے روزنامہ جنگ کے ہیلتھ رپورٹر بابر علی اعوان، جو کہ بلیک میلنگ اور افسروں کو دبانے میں اور دیگر غیر قانونی حرکتوں میں اپنی شہرت رکھتے ہیں، ان کے کندھے کو استعمال کرتے ہوئے سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر عثمان چاچڑ کو بابر علی اعوان کے ذریعے مس گائیڈ کر کے انہوں نے نہ صرف اپنی اسامی کو گریڈ 12 میں اور پھر گریڈ 16 تک میں انہوں نے ترقی بھی پالی۔ میں موجودہ سیکریٹری صحت اور چیف سیکریٹری سندھ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ 4 سال پہلے بھرتی ہونے والے اکاؤنٹنٹ بجٹ کس طرح سے 4-5 سال میں گریڈ 16 میں ترقی پا گئے ہیں، وہ کون سا قانون ہے، وہ کس قانون کے تحت یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق بابر علی اعوان کو انہوں نے استعمال کر کے نہ صرف اپنی اصل فائل بلکہ فائلی صوبائی محکمہ صحت کے دفتر سے غائب کروا دی ہے، اور ان کی سروس کا کوئی ریکارڈ جو ہے اس وقت محکمہ صحت کے صوبائی دفتر میں موجود نہیں ہے۔ ان کی اصل پوسٹنگ جو سندھ سروسز اسپتال میں ہے وہ بھی اس وقت قانون کے مطابق نہیں ہے، اور پھر میں یہ سوال موجودہ سیکریٹری صحت جناب سید ذوالفقار علی شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، چیف سیکریٹری سندھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت سول اسپتال کراچی جو 4 ارب کے بجٹ کا ہسپتال ہے اور اسی طرح سے ارب روپے سے زیادہ کا ٹراما سینٹر اسپتال ہے، اس میں اضافی طور کے اوپر عبدالوہاب یوسفانی انسان ہیں یا جنات ہیں کہ بیک وقت وہ نہ صرف اس وقت شعبہ حساب میں اپنی اصل پوسٹ کے علاوہ سول اسپتال کراچی ٹراما سینٹر اور ایڈز کنٹرول پروجیکٹ کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اول تو یہ اقدام جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، اور اس کا جواب چیف سیکریٹری سندھ کو دینا ہوگا کہ انہوں نے زبانی یا تحریری ایسا کون سا حکم نامہ ان کو دیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اربوں روپے کا بجٹ ایک مشکوک اکاؤنٹنٹ کے سپرد ہے۔ اس حوالے سے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان
اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اپنے اس پروگرام کے ذریعے اپیل کروں گا کہ وہ اس غیر قانونی خطرناک عمل کے لیے فوری طور کے اوپر از خود نوٹس لیتے ہوئے باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنائیں جو اس قسم کے مشکوک اور جعلی شعبہ حسابات کے اکاؤنٹنٹ جو کہ اربوں روپوں کو لوٹ مار کے اندر ملوث ہیں اس بارے کے اندر تحقیقات کر کے اس صوبے میں غریب عوام کے صحت کے بجٹ کے ساتھ جو سنگین اور کھلا مذاق ہو رہا ہے اس کا تدارک ہو سکے۔ اب آخر میں پولیس سرجن کراچی کی 20 گریڈ کی اسامی پر خلاف قانون خاتون عارضی پولیس سرجن کی تقرری نہ صرف بدستور برقرار ہے بلکہ معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کی لانے والی مافیا کے سرغنہ ڈاکٹر سکندر علی میمن جو بظاہر شرافت اور ایمانداری کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے بورڈ کی چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر صبا سہیل جو ڈا میڈیکل کالج کی پرنسپل بھی ہیں اور اسپیشل میڈیکل بورڈ کی چیئرمین ہیں، ان پر دباؤ ڈال کر پروفیسر آف فارنسک میڈیسن پروفیسر ذکی کو ہٹا کر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی سے خلاف قانون پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی خواہش پر پروفیسر مخدوم پرویز کو بورڈ کا ممبر بنایا جا رہا ہے۔ یہ اقدام کا مطلب یہ ہے کہ پروفیسر ذکی جیسے ممبر کی موجودگی میں کرپشن کی شہرت رکھنے والی ڈاکٹر سمیہ جو کھیل لوٹ مار کا کھیلنا چاہتی ہیں وہ ان کے اس کھیل کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں، لہذا میں یہاں پر بھی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس خلاف قانون سنگین معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے محکمہ صحت سندھ کو، جہاں پہلے ہی 20 گریڈ کے افسران کی ایک طویل فہرست موجود ہے اور وہ تقرری کے منتظر ہیں، اور یہاں سے ہٹایا بھی ایک 20 گریڈ کے ایماندار اور فرض شناس پولیس سرجن کراچی کو جو 20 گریڈ میں تھے، نہ ان کے خلاف کوئی عوامی شکایت تھی، نہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی سوال تھا، ان کو ہٹا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے برعکس گریڈ 19 کی کرپشن کی شہرت رکھنے والی جن کے خلاف مختلف انکوائریاں محکمہ جاتی طور کے اوپر چل رہی ہیں ان کو لانے کا مقصد آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ مظلوم عوام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔